تمام سامعین و حاضرین کو السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی کہانی، جس کا عنوان قسمت کی دھنی ہے، دنیا کے جھمیلوں، دکھوں اور وقت کے اتار چڑھاؤ کی تصویر کشی ہے۔ تو لیجئے سنیے آج کی داستان۔ قریشی صاحب بے انتہا دولت مند اور شریف انسان تھے۔ دولت ان کے گھر کی باندی تھی۔ گاڑی، بنگلہ، سونا چاندی، ہر شے کی ان کے ہاں ریل پیل تھی۔ کوئی ایسی دنیاوی چیز نہ تھی جو ان کے پاس نہ ہو۔ قریشی صاحب کی طرح ان کی بیوی بھی نہایت خدا ترس اور با اخلاق عورت تھی۔ اگر کسی چیز کی کمی تھی تو وہ اولاد تھی۔ ان کی شادی کو 15 سال ہو گئے تھے۔ کوئی ڈاکٹر، حکیم، ٹوٹکا انہوں نے نہ چھوڑا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے دونوں نے سر تسلیم جھکا دیا تھا۔ وہ صبر کر کے خاموش ہو گئے تھے۔ قریشی صاحب کی بیگم نت نئے کپڑوں، جیولری اور میک اپ کی بہت شوقین تھی۔ ایک دن ان کے بنگلے کے باہر پہاڑی علاقوں سے آئی ہوئی عورتیں جو گھر گھر جا کے کپڑے بیچتی ہیں نے گیٹ کی بیل بجائی۔ انٹرکام سے قریشی صاحب کی بیگم نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ 2 عورتیں تھیں۔ ایک ذرا بڑی عمر کی، تقریباً 40 سے 50 کے درمیان ہوگی، اور دوسری اندازاً 30 سے 35 سال کی ہوگی، جو امید سے تھی۔ اس سے چلا بھی نہ جا رہا تھا۔ وہ کافی چلنے کی وجہ سے ہانپ رہی تھی اور ساتھ والی سے چکر آنے کی شکایت بھی کرتی جا رہی تھی۔ اس کی گود میں ایک 2 سال کا بچہ بھی تھا جو ماں کو 1 منٹ کے لیے چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ قریشی صاحب کی بیگم کو بڑا ترس آیا۔ انہوں نے دونوں عورتوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نوکر کو ان کے لیے ٹھنڈا پانی اور کچھ کھانے کے لیے لانے کو کہا۔ انہوں نے ان عورتوں سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، تو جھٹ بڑی عمر والی بول پڑی، بی بی ہم پیچھے خانہ بدوشوں کے پڑاؤ سے آئی ہیں۔ ہمارے پاس ہر ورائٹی کا کپڑا ہے، لیڈی ہیملٹن، شفون، باہر کا جارجٹ، آپ کیا پسند کریں گی؟ مگر بیگم صاحبہ تو نہ جانے کون سی دنیا میں کھوئی ہوئی تھیں۔ ان کی نگاہیں ٹکٹکی باندھے بچے کی ماں پر جمی ہوئی تھیں۔ بڑی عمر والی عورت نے زور سے کہا، بیگم صاحبہ، او بی بی جان، کیا ہوا؟ کپڑا وپڑا نہیں چاہیے کیا؟ اس پر بیگم قریشی چونک پڑی اور ہاں ہاں کہہ کر بات ٹال دی۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد بچے کی ماں سے دریافت کیا، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا، جی 8۔ اور یہ جو نیا مہمان ہے، اس کا نواں نمبر ہے نا؟ قریشی صاحب کی بیگم نے حیرت سے پوچھا، جس پر وہ عورت صرف مسکرائی۔ انہوں نے ان عورتوں سے پوچھا، تم لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا ہے اور اتنے سارے بچے اتنی غربت میں کیسے پال لیتی ہو؟ اس پر بچے کی ماں نے سرد آہ بھری اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھنے لگی اور چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کر کے بولنے لگی کہ اس کا باپ ٹرک چلاتا تھا، 6 ماہ ہوئے وہ ایک حادثے میں چل بسا۔ اب ہمارا کیا بنے گا، اللہ کو پتہ ہے۔ اس نے مزید کہا، ہمارے گھر میں 3 دن تک فاقہ رہتا ہے۔ وہ عورتیں نہ جانے کیا کیا بولے جا رہی تھیں، لیکن بیگم قریشی اپنی سوچوں میں گم تھیں اور اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھیں۔ بہرحال ایک آدھ سوٹ خریدنے کے بعد انہوں نے عورتوں کو اپنا موبائل نمبر دیا اور بات آئی گئی ہو گئی۔ 10-15 دن گزرے ہوں گے۔ بیگم قریشی اپنے شوہر کے سامنے حسب معمول اولاد کی محرومی کا رونا رو رہی تھیں، اور ان کے شوہر بھی گزرتے وقت کے ساتھ اس بات کو شدت سے محسوس کر رہے تھے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اگر آج ان کے گھر اولاد ہوتی تو لڑکپن کی دہلیز پر ہوتی۔ بہرحال دونوں میاں بیوی غمگین بیٹھے تھے کہ بیگم قریشی کا موبائل بجنے لگا۔ انہیں بے وقت کی مداخلت اچھی نہیں لگی اور انہوں نے فون نہ اٹھایا۔ گھنٹیوں پر گھنٹیاں بجتی رہیں، مگر وہ موبائل بجتا چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ رات کو ان کا فون پھر سے بجنا شروع ہو گیا، لیکن اتنی رات گئے انہوں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا۔ اگلے دن صبح سویرے کوئی ان کے گیٹ پر تھا۔
معلوم کرنے پر چوکیدار نے بتایا کہ وہی بوڑھی کپڑا بیچنے والی آئی ہے۔ اجازت ملنے پر جب وہ اندر آئی تو اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ہاتھ میں ایک گٹھری تھی۔ وہ عورت بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ بیگم صاحبہ نے جب اسے اس حال میں دیکھا تو اسے بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی تو وہ عورت زور زور سے رونے لگی۔ اس نے کہا، بی بی، میں اس دن جس کے ساتھ آئی تھی وہ میری چھوٹی بہن تھی جو اس کی پیدائش کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غریب عورت ہوں، اس کے 9 بچوں کو کیسے پالوں گی، اور یہ تو بہت چھوٹی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گٹھری بیگم قریشی کے آگے رکھ دی تو پتہ چلا اس میں ایک نوزائیدہ بچی ہے۔ بچی کیا تھی؟ گلاب کی پتی تھی۔ لگتا تھا کوئی نور کا ہالہ ہے جو گہری نیند سویا ہوا ہے۔ بیگم صاحبہ کی مامتا نے جوش مارا اور انہوں نے لپک کر بچی اپنے گود میں لے لی۔ ایک سیکنڈ کو ان کے دل میں خیال آیا جیسے یہ ان کی اپنی بچی ہو۔ وہ بچی کو اپنے بیڈ روم میں قریشی صاحب کے پاس لے گئیں اور بچی کو ان کی گود میں دے دیا۔ جب انہوں نے اتنی خوبصورت بچی دیکھی تو ایک دم سبحان اللہ کہہ اٹھے۔ بیگم صاحبہ اپنے شوہر سے مخاطب ہوئیں، کیا خیال ہے اگر ہم اس بچی کو گود لے لیں اور اسے اپنی بیٹی بنا لیں تو ہمارا گھر اس کی کلکاریوں سے گونج اٹھے گا، ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں آ جائیں گی۔ بیوی کی بات سن کر پہلے تو وہ انکار کرنے لگے، مگر اپنی بیوی کا خوشی سے تمتماتا ہوا چہرہ دیکھ کر چپ ہو گئے اور کہا، جو تمہارا جی کرے کرو۔ بیگم قریشی تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی اس غریب عورت کے پاس پہنچی اور اس بچی کو گود لینے کی پیشکش کر دی اور ساتھ ہی یقین دلایا کہ وہ اس کے بہن بھائیوں کو اتنی رقم دے گی کہ ان کی زندگیاں سنور جائیں گی اور اس بوڑھی عورت کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ غریب عورت تو جیسے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اس نے بیگم قریشی کی پیشکش قبول کر لی کیونکہ اس یتیم بچی کا نہ باپ زندہ تھا اور نہ ماں۔ اس طرح 1 ہفتے کی کارروائی اور رقم کی ادائیگی کے بعد بچی قریشی صاحب کے گھر آ گئی۔ دونوں میاں بیوی تو جیسے بچی کے دیوانے ہو گئے۔ انہوں نے اس کا نام ماہ نور رکھا کیونکہ وہ ایک پورے چاند کی طرح پر نور اور روشن چہرے والی تھی۔ ماہ نور ماں باپ کی لاڈلی اور ان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ وہ اسے اپنی نظروں سے ذرا بھی اوجھل ہونے نہ دیتے۔ ماہ نور کو اگر نزلہ یا کھانسی بھی ہو جائے تو قریشی صاحب کی نیندیں اڑ جاتی۔ وہ سارا گھر سر پر اٹھا لیتے جب تک بچی پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائے، نہ خود سکون سے رہتے اور نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتے۔ وقت گزرتا گیا، ماہ نور کی بہترین تربیت اور نگہداشت ہوئی اور وہ جوان ہو گئی۔ اس کی تعلیم پر کوئی کمی نہیں رکھی گئی تھی۔ بلا شبہ ماہ نور بھی بہت ذہین اور محنتی طالبہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کو اس منزل تک پہنچانے میں اس کے والدین نے کتنے جتن کیے ہیں۔ آج ماہ نور کو دنیا ڈاکٹر ماہ نور کے نام سے پہچانتی ہے۔ وہ شہر کی جانی مانی گائنیکالوجسٹ تھی۔ دولت، شہرت، عزت، وقار، غرض کی ہر چیز ماہ نور کے پاس تھی، لیکن جس چیز کو وہ بہت فوقیت دیتی تھی وہ اس کے ماں باپ تھے، جن سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی اور ان کی دل و جان سے خدمت بھی کرتی تھی۔ سامعین، اس کہانی سے ہمیں یہ بات ذہن نشین ہوتی ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جو جسے چاہے فرش سے عرش پر اور جسے چاہے آسمان سے زمین پر لاتا ہے۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنی تقدیر آپ سنوارے، بالکل اسی طرح جیسے ماہ نور کا اپنی تقدیر بدلنے میں کوئی دخل نہ تھا۔ یہ رب تعالیٰ کی مرضی تھی جو غریب اور مفلس کے گھر پیدا تو ہوئی، لیکن اس کی ساری زندگی عیش و عشرت اور سکھ میں گزری، جو شاید اس کے بہن بھائیوں کے نصیب میں نہ تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی کہانی نے آپ کے دلوں کو چھوا ہو۔ ہمارے چینل داستان گو کو لائک کریں، اسے سبسکرائب کریں
سامنے لگے بیل آئیکن کو دبا کر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔